بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، عدنان احمد ایک بار پھر سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ آج کی ویڈیو میں بات کریں گے نومبر کے مہینے کی۔ اسکارپینس کا نومبر کا مہینہ کیسا رہے گا۔ اگر آپ کا برج عقرب ہے اور اگر آپ 23 اکتوبر سے 21 نومبر کے درمیان پیدا ہوئے ہیں تو آپ کا برج عقرب ہے، اور یہ ویڈیو، یہ پریڈکشنز سن سائن کے حساب سے بتائی جاتی ہے۔ اگر آپ کا سن سائن اسکارپیو ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ یہ ویڈیو مون سائن کے حساب سے نہیں ہے، یہ ویڈیو اسینڈنٹ کے حساب سے نہیں ہے، یہ ویڈیو پیورلی ویسٹرن ایسٹرالوجی کے حساب سے ہے۔ تو یہاں تو یہ ایک چیز میں نے کلیئر کر دی، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو یہ ڈاؤٹس ہوتا ہے، وہ پوچھتے ہیں کہ یہ آپ کس حساب سے بتا رہے ہیں۔ تو یہ ویڈیو سن سائن کے حساب سے ہے۔ نام کے پہلے لفظ سے میں برج بتانے کا قائل نہیں ہوں، اور میرے حساب سے، میرے علم کے مطابق جو نام کے ذریعے برج بتایا جاتا ہے اس میں، اس سسٹم میں خامیاں ہیں، اس میں غلطیاں ہیں، اور اس سے ہم صحیح نتیجہ اخذ نہیں کر سکتے۔ اس لیے نام سے برج معلوم نہیں ہو سکتا میرے علم کے مطابق۔ باقی دوسرے اسٹرالوجر اگر کرتے ہیں تو یہ ان کی مرضی ہے۔ دوسری بات یہ کہوں گا کہ ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے ہمیشہ آپ سے درخواست دہراتے ہیں کہ کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیجئے، اور اگر آپ نے ہمارے واٹس ایپ چینل کو جوائن کیا ہے، نہیں کیا ہے، تو ڈسکرپشن میں اس کا لنک موجود ہے، وہاں سے آپ اس چینل کو، اگر آپ چاہیں تو اس چینل کو جوائن کر سکتے ہیں۔ اس پہ آپ کو اپڈیٹس ملتی رہیں گی، بہت ساری معلومات۔ کوئی اہم بات اگر ہمیں شیئر کرنی ہو تو اس واٹس ایپ گروپ میں ہم شیئر کر دیتے ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو، اگر آپ کی پرائیویسی ڈسٹرب نہ ہو تو آپ اس چینل کو، واٹس ایپ چینل کو بھی جوائن کر سکتے ہیں۔ دوستو بات کریں گے اب نومبر کے مہینے کی۔ نومبر کا مہینہ سب سے پہلے اس لیے خاص مہینہ ہے کیونکہ یہ اکتوبر کے بعد جو مہینہ لگتا ہے، اکتوبر کے اینڈ سے، وہ لگ جاتا ہے اسکارپیو سیزن۔ اسکارپیو سیزن شروع ہو جاتا ہے 23 اکتوبر سے، اور یہ 21 نومبر تک اسکارپیو سیزن ہی چلے گا، یعنی کہ آلریڈی ہم اسکارپیو سیزن میں داخل ہو چکے ہیں۔ تو جن اسکارپیو افراد کی اس دوران سالگرہ آتی ہے، برتھ ڈے آتی ہے، ان کو بہت بہت مبارکباد۔ اور یہ مہینہ آپ کا اپنا مہینہ ہے، اس لیے یہ خاص تو ویسے ہی بن گیا کیونکہ یہ آپ کا اپنا مہینہ ہے۔ اور اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے آپ کی پرسنالٹی کی، آپ کے کیریئر کی، آپ کی مالیات کی، آپ کی شادی کی، ان میرڈ کپلز کی، میرڈ کپلز کی، اس کے علاوہ ہیلتھ کی، اہم باتوں پر ہم فوکس کریں گے۔ اچھا، جس طرح سے میں نے اپنی پچھلی ویڈیوز میں آپ کو بتایا ہے کہ نومبر اور دسمبر یہ مہینے کافی ڈیفرنٹ مہینے ہوں گے بقیہ اب تک جتنے مہینے آپ کے لائف کے گزر گئے۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے آپ کی شخصیت کی، اور نومبر کا جو مہینہ ہوگا وہ مہینے کی ابتدا میں سورج 16 نومبر سے تقریباً 16 سے 22 نومبر کے درمیان جو عرصہ ہے، یہ جو عرصہ ہے 16 سے 22 نومبر کے درمیان کا جو عرصہ ہے نا، یہ خاص طور پر آپ کی شناخت کا اور آپ کو اپنی پہچان دینے والا مہینہ ہے، جس سے آپ کو اپنی پہچان اس دوران میسر آئے گی۔ باقی جو اسٹارٹنگ میں کرتا ہوں وہ کیریئر کے گھر سے اگر ہم کریں تو اس شعبے میں نومبر کافی زیادہ اہم ثابت ہوگا۔ اس میں آپ کی توانائی، آپ کی انرجی، آپ کا حوصلہ، آپ کا جذبہ بہت بڑھ سکتا ہے، کیونکہ سن آپ کے اپنے ہاؤس میں ہے۔ ابتدا میں آپ کو محنت کا منافع بھی ملے گا، آپ کی محنت کا پھل آپ کو ملے گا۔ خاص طور پہ جو کام آپ نے پہلے شروع کیے تھے، اب انہیں فارورڈ کرنے کا وقت ہے، آگے بڑھانے کا وقت ہے۔ اس وقت اوسطاً تقریباً 10 سے 20 نومبر کے درمیان
کیریئر کے لیے بہت زیادہ بہترین ہوں گے، مؤثر ہوں گے، آپ کو مواقع ملیں گے، آپ اپنے اہداف کی طرف تیزی سے بڑھتے نظر آئیں گے، آپ منصوبے بنائیں گے یا کسی بڑے معاہدے یا کسی بڑے پروجیکٹ کی طرف اپنی سمت کسی بڑے معاہدے یا کسی پروجیکٹ کی طرف اپنی سمت کر لیں گے۔ مہینے کے بعد والا حصہ جس دوران مرکری ریٹروگریڈ ہوگا، احتیاط طلب ہوگا، بات چیت میں آپ احتیاط کریں، معاہدے کرنے میں احتیاط کریں، دوسروں سے تعلقات میں غلط فہمیاں جو ہیں وہ دور ہو سکتی ہیں، اور جو بھی آپ بات کریں اس دوران آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اپنی بات بڑے واضح الفاظ میں کرنی ہے، کلیئر کٹ آپ نے بات کرنی ہے، آپ نے مبہم بات نہیں کرنی، ایسی بات نہیں کرنی کہ آپ کہیں کچھ اور سامنے والا کچھ اور سمجھ لے، کیونکہ کمیونیکیشن کا جو پرابلم ہے وہ اس دوران سامنے آ سکتا ہے۔ لہٰذا جو بھی کہیں بالکل واضح الفاظ میں کہیں، آپ کچھ کہیں گے اور سامنے والا کچھ اور سمجھ لے گا اور پھر وہ آگے اسی چیز کو فارورڈ کر دے گا، تو آپ کی بات کا بھلے وہ مطلب نہ ہو لیکن آپ کی بات آگے غلط فارورڈ ہو جائے گی۔ اس لیے بات چیت بالکل کلیئرٹی کے ساتھ کریں۔ پیسے کے حوالے سے بات کریں تو مالی لحاظ سے نومبر کا مہینہ آپ کے لیے موقع اور چیلنجز دونوں لا رہا ہے۔ اچھا پارٹ یہ ہے اس مہینے کا کہ آپ اندر سے بہتر کمانے یا اپنی مالیات کو جاننے کا جذبہ آپ کا بڑھ جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ آپ یہ بہتر طریقے سے جانتے ہیں کہ آپ کو اپنے فائنینس کو کیسے لے کے چلنا ہے۔ ٹھیک ہے، مہینے کی ابتدا میں مالی معاملات کو مستحکم کرنے کا اچھا ٹائم ہے۔ بجٹ بنائیں، قرضوں کا جائزہ لیں اگر آپ کے اوپر قرضے ہیں، غیر متوقع اخراجات کے لیے تیار بھی رہیں۔ اچھا، ایک بجٹ بنا لینا یہ بہت فائدہ مند رہتا ہے کہ آپ کے اس سے پتہ چل جاتا ہے کتنے آپ کے ایکسپینسز ہیں، کتنے آپ کے انکم ہیں، سب چیزیں اگر آپ ایک بجٹ بنا لیں تو آپ کے لیے بہت اچھا رہتا ہے۔ مہینے کا جو درمیانی پارٹ ہے یعنی کہ 15، 16، 17، 18، 20، یہ ٹائم ایسا ہوگا اس دوران آپ کو کوئی مالی فائدہ مل سکتا ہے، کوئی ایکسٹرا پیسے آپ کو کہیں سے مل سکتے ہیں، کہیں سے بھی کوئی بھی آپ کو کوئی بونس مل سکتا ہے، کوئی ایکسٹرا پیسے کی آمدنی یہاں نظر آ رہی ہے۔ اچھا، آپ کو محتاط کب رہنا ہے؟ جب ریٹروگریڈ ہوگا، جب مرکری ریٹروگریڈ ہوگا تو یہ موقع جو ہے وہ آپ کو آپ کے دستاویزات کے لیے، آپ کے ڈاکومنٹیشن کے لیے خاص طور پر جو ہے یہ پرابلمیٹک ہو سکتا ہے۔ اگر آپ ڈاکومنٹ سے ریلیٹڈ ہے کوئی کام کر رہے ہیں تو ڈاکومنٹ آفس میں کوئی کام کر رہے ہیں تو بہت دھیان سے رکھیے گا، ایسا نہ ہو کوئی ڈاکومنٹ آپ کہیں رکھ کر بھول جائیں اور پھر کوئی فائل آپ کہیں رکھ کے بھول جائیں تو یہ بھی بڑی کوئی مصیبت آ سکتی ہے۔ اگر آپ جو گھر کے اندر ہیں، گھریلو خواتین ہیں، وہ گھر کے اندر اپنی کوئی چیز ایسی رکھ سکتی ہیں جو چیز انہیں ملے ہی نہیں، تو اس طرح کی صورتحال، اس طرح کی کیفیت آپ محسوس کر سکتے ہیں مہینے کے مڈ پارٹ میں۔ مہینے کے آخر میں سورج آپ کے سیکنڈ ہاؤس میں چلا جائے گا، یعنی آپ کی آمدنی کا، انکم کا، ملکیت کا گھر ہے۔ اس دوران آپ مالی استحکام آپ دیکھیں گے، اور یعنی کہ جو لاسٹ پارٹ، اس سے میری مراد یہ ہے کہ 20 کے بعد تو استحکام ہوگا، آپ کی خود اپنی ویلیو آپ کو بڑھانے کا موقع ملے گا، آپ کو اپنی ذاتی ویلیو بڑھانے کا موقع ملے گا۔ محبت کی بات کریں، رشتے کی بات کریں اور شادی کی بات کریں تو اس مہینے آپ کے جذبات، آپ کے تعلقات کافی زیادہ گہرائی اور اہم تبدیلیوں سے گزریں گے۔ ویسے جو اسکارپینز ہوتے ہیں ان کے جو ایموشنز ہوتے ہیں وہ ویسے ہی بڑے گہرے ہوتے ہیں، اور نہ صرف اسکارپینز کے بلکہ تمام ہی واٹر سائنس کے جو کہ پائسز بھی ہیں اور کینسیرینز بھی ہیں اور اسکارپین، یہ بڑے ایموشنل لوگ ہوتے ہیں۔ ان کے ایموشنز کا تو کوئی جواب نہیں ہوتا۔ اصل میں کوئی اپنے ایموشنز کو دکھاتا ہے، کوئی نہیں دکھاتا۔ پائسز اپنے ایموشنز کو دکھا دیتے ہیں لیکن اسکارپینز اپنے ایموشنز کسی سے شیئر نہیں کرتے۔ ایک خول سا رہتا ہے ان کے ایموشنز پر۔ وہ کہتے ہیں کہ دوسرا ہمارے دل کی بات خود سمجھے، ہم کیوں کسی سے اپنی دل کی بات شیئر کریں۔ اور محبت کا تقاضا بھی یہی کہ محبت کرنے والا، وہ کہتے ہیں نا کہ دل کی بات ضروری تھوڑی ہے زبان پہ آئے، محبت کرنے والا خود ہی اس چیز کو سمجھ جائے۔ تو یہ کچھ اس طرح کی فیلنگز ہوتی ہیں اسکارپینز کی۔ بن کہے سنو
تو دل کی آواز بھی ان کہے سنو. تو اس طرح کی فیلنگز جو ہے وہ اسکارپینز ایکسپیکٹیشنز رکھتے ہیں. اس میں ایکسپیکٹیشن جب بہت زیادہ ہائی ہو جاتی ہے نا تو پھر انسان کو، اور پھر جب وہ ایکسپیکٹیشن پوری نہیں ہوتی تو پھر دکھ ہوتا ہے. تو میں تو یہی مشورہ دوں گا تمام شادی شدہ ہیں یا غیر شادی شدہ ہیں اور جن کی شادی عنقریب ہونے جا رہی ہے، ان کو میرا یہی مشورہ ہوگا کہ آپ اپنی ایکسپیکٹیشنز کو نہ ہمیشہ ہائی نہ رکھیے گا، ہمیشہ لو رکھیے گا. پھر اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی ایکسپیکٹیشنز جو ہیں وہ ہرٹ نہیں ہوتی ہیں، آپ کی فیلنگز جو ہے نا وہ ہرٹ نہیں ہوتی. آپ کی ایکسپیکٹیشن اگر ہائی ہوں اور سامنے والا ان ایکسپیکٹیشنز پر پورا نہ اترے تو پھر بہت دکھ ہوتا ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے. اور بغیر ایکسپیکٹ کے ہی آپ کو بہت کچھ اگر مل جائے تو پھر یقیناً آپ کو بہت خوشی بھی ہوگی. اچھا، اس دوران کیا ہوگا کہ اگر آپ سنگل ہیں تو نومبر کا جو مڈ پارٹ ہے اس دوران ممکنہ ملاقاتیں ہوں گی، پرانے تعلقات دوبارہ بحال ہوں گے، کوئی پرانا شخص آپ کی زندگی میں واپس بھی آ سکتا ہے. اور اگر آپ پہلے سے کسی کے ساتھ ریلیشن شپ میں ہیں، دوستی ہے مگر شادی نہیں ہوئی ہے، تو تعلقات میں اور بات چیت میں احساسات کا جو ہے وہ عنصر غالب رہے گا. فیلنگز، ایموشنز، یہ چیزیں بڑی غالب رہیں گی. اور اگر یہ ریلیشن شپ آپ کے لیے ٹاکسک بن چکا ہے، آپ کے لیے ایک بوجھ بن چکا ہے، تو یہ وقت آ گیا ہے کہ اس کو ختم کر دیا جائے. اور اگر ریلیشن شپ بہت زیادہ سویٹ ہو گیا ہے تو یہ وقت آ گیا ہے کہ اس کو اپنے نیکسٹ لیول پر لے جایا جائے. اس کے علاوہ جو شادی شدہ افراد ہیں ان کے لیے تو یہ ٹائم پیریڈ فی الحال اچھا ہے، ٹھیک ہے، صحیح ہے. مطلب کوئی اس میں نہ برا ہے نہ اچھا ہے، جیسا چل رہا تھا ویسے ہی چلتا رہے گا. نیکسٹ بات کرتے ہیں آپ کی صحت کی. چونکہ یہ مہینہ تبدیلی کا مہینہ ہے اور یہ مہینہ کیوں ڈیفرنٹ ہے اس کا میں لاسٹ میں ذکر کروں گا. اکتوبر سے ڈیفرنٹ کیوں ہے؟ چونکہ یہ مہینہ تبدیلی کا مہینہ ہے اور آپ کی توانائی میں اتار چڑھاؤ بھی ممکن ہے. ایسا ہو سکتا ہے کہ مہینے کے سٹارٹ میں آپ بہت زیادہ پرجوش ہوں اور مہینے کے اینڈ آتے آتے بہت زیادہ آپ تھکن کے شکار ہو جائیں، ذہنی دباؤ کا شکار ہو جائیں. ایسا بھی ہو سکتا ہے. میں نے ہمیشہ آپ کو یہ مشورہ دیا ہے کہ آپ اپنی روٹین کو اچھا کریں، اپنی جو عادتیں ہیں ان میں چینجز لے کر آئیں. ورزش کریں، یوگا کریں، نماز کا اہتمام کریں. نیند خاص طور پہ پتہ نہیں اسکارپینس کو کیا ہو گیا ہے، کیا نیندیں اپنی پوری نہیں کرتے. میجورٹی میں نے یہی دیکھا ہے کہ اسکارپین رات کو دیر تک جاگنے کے عادی ہوتے ہیں. بڑی دیر تک جاگتے ہیں، رات کے 4 بجے تک جو ان کو نیند نہیں آتی ہے. پتہ نہیں کیوں یہ سوتے نہیں ہیں. لیکن نیند کو آپ اپنے ٹائم کو خراب نہ کریں. یہ بہت ہیلتھ کے لیے بھی الارمنگ ہوتا ہے کہ اپنی نیند کو ضرور پورا کریں. اچھا، اس دوران کیا ہوگا کہ کچھ اہم تاریخیں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں. 16 نومبر سورج آپ کے اپنے سائن میں آ جائے گا. اس دن آپ کی شناخت اور خود اعتمادی مضبوط ہوگی. اس دن سے 15 تاریخ سے 20 نومبر تک فل مون ہوگا اور یہ اہم فلٹریشن ہو سکتی ہے. فلٹریشن اس طرح کی کہ اگر آپ کے تعلقات ہیں یا آپ کے مالی معاملات ہیں، اس میں بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے آ سکتی ہیں جو اب تک پوشیدہ تھی. تعلقات میں یا آپ کے مالی معاملات میں اس طرح سے جیسے کہیں کوئی خرابی آ رہی تھی، کوئی بڑا خرچہ آ رہا تھا تو وہ آپ کے سامنے آ جائے گا. اگر آپ کے تعلقات میں کہیں کوئی لیپس تھا، کوئی خلا تھی تو وہ بھی سامنے آ جائے گا 15 سے 20 نومبر. اور پھر 20 نومبر نیو مون کا آغاز ہوگا، یعنی نیا چاند جب طلوع ہوگا تو کسی راز سے پردہ اٹھ سکتا ہے یا کسی نئی چیز کا آغاز ہونے جا رہا ہے آپ کی لائف میں. اب وہ کس چیز کا ہو سکتا ہے یہ تو پھر آپ خود ہی بہتر بتا سکتے ہیں. جس شخص کی زندگی جس حساب سے چل رہی ہوتی ہے وہ اسی سے ریلیٹڈ ایونٹس ان کی زندگی میں ہوتے ہیں. 23 نومبر کے بعد مرکری ریٹروگریڈ ہوگا. اس کا اثر اس طرح سے ہوگا کہ آپ نے فون کالز کرتے وقت کافی باتوں میں احتیاط کرنی ہے، آپ نے سفر میں احتیاط کرنی ہے اور آپ نے اپنی کمیونیکیشن میں احتیاط کرنی ہے. یعنی کہ آپ کچھ بھی
بولنے سے پہلے جو ہے وہ یقیناً ناپ تول کے بولیجیے گا، یعنی کہ آپ نے کچھ بھی نہیں بولنا، بلکہ آپ کو بہت سنبھل کر نپے تلے انداز میں اپنی بات کرنی ہے، نہ بہت زیادہ نہ بہت کم، بالکل ٹو دا پوائنٹ اپنی بات کرنی ہے۔ اس کے علاوہ اب یہ مہینہ کیوں ایک خاص مہینہ ہے اور یہ کیوں اکتوبر جیسا نہیں ہے، وہ اس لیے نہیں ہے کیونکہ یہ مہینہ جو ہے نا اسکارپینز، وہ ایک ریسیٹ کرے گا آپ کو۔ یہ سالانہ طور پر سالانہ ریسیٹ کا ٹائم ہے، جیسے آپ موبائل کو ریسیٹ کرتے ہیں نا، جب بہت زیادہ اس میں ایکسٹرا چیزیں پرابلم کر رہا ہوتا ہے، ہینگ کر رہا ہوتا ہے، کچھ کر رہا ہوتا ہے، آپ ریسیٹ کر دیتے ہیں، تو ریسیٹ کرنے کا مہینہ ہے یہ۔ اکتوبر جیسا بالکل بھی نہیں ہے، بالکل اس میں اکتوبر جیسی وائبز آپ کو نہیں ملیں گی۔ اس میں طاقت، خود اعتمادی، تبدیلی کا امکان بہت زیادہ ہے، اور یہ یہی نہیں گزر جائے گا۔ جب یہ ختم ہوگا نا مہینہ، پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ نے اس مہینے میں کیا کھویا اور کیا پایا۔ تو مالی طور پر، کیریئر، محبت، ذاتی نشو و نما، تقریباً ہر شعبے میں آپ نیکسٹ لیول پر جا سکتے ہیں، آپ میں اتنا پوٹینشیل موجود ہے۔ یہ صرف مواقع کا مہینہ نہیں ہے، بلکہ یہ احتیاط کا مہینہ بھی ہے۔ اس میں شعور آپ کا پہلے سے زیادہ آپ میچور ہو جائیں گے، یعنی جب نومبر اینڈ ہوگا نا، آپ اپنے اندر جو تبدیلی محسوس کریں گے نا، وہ شاید میں لفظوں میں بیان بھی نہیں کر سکتا۔ تو دوستو، دسمبر کا مہینہ ایک بہت اہم مہینہ ہوگا، کیونکہ سال کا اینڈ ہوگا، اور یہ کوئی معمولی سال تو تھا نہیں، یہ 9 نمبر کا سال تھا، کیونکہ 2 + 0 + 2 + 5 = 9۔ تو 9 جو ہے وہ ایک تکمیل کا مہینہ، تکمیل کا نمبر ہے، کسی بھی چیز کی تکمیل، اور پھر وہ 9 نمبر کی تکمیل، اور پھر سال کا اینڈ ہو جانا، تو بہت ساری ایسی تبدیلیاں آپ کو دیکھنے کو ملیں گی کہ جو شاید اب تک آپ نے نہیں دیکھی ہوں گی۔ اور یہ سال واقعی بہت ان یوزول سال تھا، بہت کچھ ہم نے اس سال میں ایسا دیکھا کہ جو اب تک ہم نے نہیں دیکھا تھا۔ تو دسمبر کا مہینہ بھی کچھ انہی چیزوں سے بلانگ کرتا ہے، وہ ویڈیو ضرور دیکھیے گا۔ اور 2026 کی ویڈیو بھی بہت انٹرسٹنگ ہے، پروسیس میں ہے، جلد سے جلد وہ بھی آپ کے لیے ہم پیش کریں گے۔ تو عدنان احمد کو فی الحال اجازت دیجیے گا، ویڈیو کو لائک کر دیجیے اور چینل سبسکرائب کر لیجیے، اور واٹس ایپ چینل کو اگر آپ چاہیں تو جوائن کر لیجیے۔ عدنان احمد کو اجازت دیجیے گا۔